السلام علیکم۔ تاریخ کی 5 سب سے گناہگار عورتیں جن کا نام قرآن میں بھی آتا ہے۔ تاریخ میں کچھ ایسی گناہگار عورتیں گزری ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب قرآن پاک میں کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں میں گمراہی کا سبب بنی بلکہ کچھ تو ایسے اللہ کے پیارے نبیوں کو بھی قتل کرانے میں آگے رہی۔ نمبر 1 پر نام آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا۔ اردن اور اسرائیل سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی مطلب نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی خوبصورت علاقہ تھا۔ اس علاقے میں جو قوم رہتی تھی ان پر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا۔ وہ ایک گناہ ایسا ہے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلا تھا، وہ بظاہر تو ایک نبی کی بیوی تھی لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بدنصیبی ہوگی کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہنے کے باوجود کی نافرمان رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آپ کی باتوں میں ماننے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ نے فرشتے نوجوانوں کو صورت میں اس بستی میں آ گئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کو بتا دیا کہ کچھ نوجوان ہمارے گھر ٹھہرے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش میں ماری گئی۔ سادوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلا کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی آتا ہے۔ نمبر 2 پر نام آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا۔ قوم نوح شرک جیسے گناہ کے مبتلا تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کو بت بنا دیا اور وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ وہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ پر ظلم کرتے اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی مجلسوں سے نکال دیتے، اور آپ کی بیوی ان پر کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ اس کا نام واحلہ تھا۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ کو دیوانہ اور مجنون کہتی تھی۔ یہ عورتیں بتوں کی بڑی تعریف کرتی تھیں۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم کے پاس جا کر اس آدمی کا نام بتا دیتی کہ جس سے قوم کے لوگ اسے بند کر کے پیٹتے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے بتوں کی پوجا کرنے پر دوبارہ آمادہ ہو جاتا۔ واحلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ کی مخالفت کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت اور بدقسمتی قرآن پاک میں بیان کی ہے اور اس کے حالات بائبل میں بھی درج ہیں۔ اب اللہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ کی بیوی یہ نفرت بیٹا یام بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ ہو گیا۔ نمبر 3 پر نام آتا ہے دلائلہ۔ یہ وہ عورت ہے کہ جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں مشہور رہا۔
دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایک بہت بڑا طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسن تھا۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ وہ اکیلا ہی 1000 لوگوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہی سمسن کو اپنا قاضی کے عہدہ دے دیا اور بنی اسرائیل سمسن کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسن کی طاقت کا راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیت کا ایک راز جاننے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کا راز بتا دیا۔ سمسن کو کہنے لگا کہ اس کی طاقت کا راز لمبے بال ہے۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسن کے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات میں قوم عمالقہ نے بھی سمسن پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک دن موقع عمالقہ سمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سمسن نے اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سمسن کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس کر دی۔ طاقت واپس آتے ہی جس ستون کے ساتھ سمسن کو باندھا گیا تھا، سمسن نے اس ستون کو زور سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت ہو گئے۔ نمبر 4 پر نام آتا ہے جیزبیل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی کا۔ اس کی شادی بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ جیزبیل نے نہ صرف اخیاب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست کے ایک خدا کو بنانے کے بجائے بے شمار بت بنا دیے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے ایک نیک بندے حضرت یرمیاہ علیہ السلام نے جیزبیل کو اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت یرمیاہ علیہ السلام پر خنجر سے وار کیا کہ جس سے وہ وہیں شہید ہو گئے۔ شہید ہوتے ہوتے حضرت یرمیاہ علیہ السلام نے اس عورت کو بددعا دی کہ اے عورت، بہت جلد تیرے خوبصورت بدن پر کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے آنے کے بعد عورت ایمان لانے کے بجائے آپ پر بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اچانک اس عورت کو حضرت یرمیاہ علیہ السلام کی بددعا لگ گئی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزبیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزبیل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ نمبر 5 پر نام آتا ہے اتالیہ۔ حضرت الیاس رضی اللہ عنہ کے دور میں تعلق رکھنے والی جیزبیل نامی ملکہ کی ہی بیٹی تھی، اس کا نام اتالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بری، بہت حسین و ظالم تھی۔ یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا۔ وحشیوں نے یہورام کو بھی قتل کیا، لیکن اس شہر کا بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا، جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت ہو گئی۔ وحشی لوگ ملکہ اتالیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس عورت کو ماں بہت زیادہ ذلیل و رسوا کرنے کے بعد آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اتالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام
مذہب پر ایمان لے آئی، لیکن اس تبدیلی کو 1 سال بھی نہ گزرا تھا اور عطالیہ پھر کفر کے کاموں کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودیہ کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتے کو قتل کروایا، پھر اپنی رعایا پر بھی ظلم و ستم کیا، تاہم اس کا ایک پوتا جو اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، یہودیہ کے لوگوں نے اپنے اس بادشاہ بنا لیا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ بہت ہی ذلیل اور رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔